آئیے آج کے اس جائزے میں تاریخ کی ایک ایسی عظیم داستان کو کھوجتے ہیں جس میں صبر، برداشت اور ایمان کی وہ انوکھی مثالیں ملتی ہیں جن کی گونج صدیوں بعد آج بھی ہماری جدید روایات میں سنائی دیتی ہے۔ ایک ایسے خاندان کی کہانی جس نے واقعی ناقابل تصور آزمائشوں کا ہنس کر سامنا کیا۔ ذرا اس انتہائی حیران کن لمحے کا تصور کیجئے۔ ایک کمسن لڑکا بالکل پرسکون انداز میں اپنے ہی والد سے کہہ رہا ہے کہ اسے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیا جائے تاکہ اپنی ہی قربانی کے وقت وہ ذرا سا بھی ہل نہ سکے۔ یہ جذبہ دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے نا؟ لیکن یہ باپ بیٹا اس کڑی آزمائش تک کیسے پہنچے؟ آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اس داستان کی اصل عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل آغاز سے شروعات کرنی ہوگی، یعنی آگ اور ہجرت کی ان سخت ترین آزمائشوں سے۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی دراصل کڑے امتحانات کی ایک طویل مسافت تھی۔ نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں کودنے سے لے کر مصر اور فلسطین کے طویل تھکا دینے والے سفر تک یہ کوئی سیدھا یا آسان راستہ نہیں تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب ان کی سب سے بڑی آزمائش سے کئی دہائیاں پہلے کی بات ہے۔ یہاں سب سے اہم بات اس طویل ترین انتظار کی ہے۔ ویرانوں میں دہائیوں تک دعائیں مانگنے کے بعد آخرکار 84 سال کی انتہائی پختہ عمر میں جا کر انہیں ایک بیٹے اسماعیل کی نعمت عطا ہوتی ہے، ایک ایسی عمر میں جب انسان کو سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اس داستان کا اگلا اور شاید سب سے کٹھن مرحلہ شروع ہوتا ہے، ریگستان کا امتحان، جہاں اس خوشحال خاندان کو ایک ایسا حکم ملتا ہے جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ اونٹ پر مسلسل 1 مہینے کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی ایک ایسی خوفناک اور ویران وادی میں رکتا ہے جہاں کالے بنجر پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہیں حضرت ابراہیم کو حکم ملتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور ننھے بچے اسماعیل کو اسی بے آب و گیا مقام پر چھوڑ دیں۔ یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں اپنے شوہر کے اونٹ کے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑنے کے بعد جب حضرت ہاجرہ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دراصل ایک الہی حکم ہے تو ان کا رد عمل واقعی بے مثال ہوتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے ایک ایسے غیر متزلزل یقین اور تسلیم و رضا کی عکاسی کرتے ہیں جس کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد بقا کی ایک دیوانہ وار جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ پانی ختم ہو چکا ہے، ننھا اسماعیل پیاس سے روتے ہوئے ریت پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ایک بے بس ماں چلچلاتی دھوپ میں صفا اور مروہ کی پہاڑوں کے درمیان 7 بار بے تابی سے دوڑتی ہے۔ یہ خالصتاً ایک ماں کی تڑپ تھی جس نے صفا اور مروہ کی اس رسم کی بنیاد رکھی جسے آج بھی لاکھوں لوگ ہو بہو اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ جب اس جلسہ دینے والی گرمی میں ہر امید دم توڑتی محسوس ہوتی ہے تو بالکل اسی لمحے زمزم کا وہ عظیم و شان معجزہ رونما ہوتا ہے۔ فرشتے حضرت جبرائیل کا ظہور ہوتا ہے اور بالکل اسی جگہ جہاں ننھے بچے نے پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ حضرت ہاجرہ تیزی سے اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے مٹی اور پتھروں کی ایک باڑ بناتی ہیں اور پکارتی ہیں زمزم، یعنی رک جا، اور بس یہیں سے اس چشمے کو یہ مشہور نام مل جاتا ہے۔ ذرا اس ایک چشمے کی طاقت تو دیکھیے، اس نے مکہ کی اس خوفناک اور ویران موت کی وادی کو ایک سرسبز اور آباد نخلستان میں بدل کر رکھ دیا۔ اسی پانی کی کشش جرہم قبیلے کو وہاں کھینچ لائی اور یوں ایک مکمل تہذیب نے جنم لیا۔ ایک بے بس ماں کی تڑپ نے پوری وادی کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ سال تیزی سے گزرتے ہیں، اس بنجر ریگستان میں بہار آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم کہانی کے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ شیطان سے مقابلہ اور سب سے کڑی آزمائش تو ابھی باقی ہے۔ کہانی سیدھا 92 سال کی عمر تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم اب واپس مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی عام یا خوشگوار خاندانی ملاقات نہیں ہے، وہ ایک انتہائی بوجھل اور بار بار آنے والے خواب کی تعبیر پوری کرنے جا رہے ہیں۔ یہ روحانی آزمائش کوئی ایک پل کی بات نہیں تھی، بلکہ 3 مختلف راتوں پر محیط تھی۔ پہلی رات اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا خواب، پھر دوسری رات اس کے جواب میں 100 اونٹوں کی قربانی، اور بالآخر تیسری رات وہ دل دہلا دینے والا انکشاف کہ اصل قربانی کس کی مطلوب ہے۔ یہ فیصلہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے باہر ہے۔ اب یہاں ہم شک اور وسوسوں سے لڑنے کی ایک بالکل عملی شکل دیکھتے ہیں۔ شیطان 3 بار ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور حضرت ابراہیم تینوں بار اسے ساتھ ساتھ کنکریاں مار کر پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تاریخی واقعہ آج کل جمرات کو کنکریاں مارنے کی رسم کا براہ راست ماخذ ہے۔ اور بالآخر باپ اور بیٹا وادی منا میں پہنچ جاتے ہیں جو اس عظیم قربانی اور ہمارے آج کے اس جائزے کا بالکل نقطۂ عروج ہے۔
बगावत, चीखो पुकार या किसी भी किस्म के खौफ के बजाय 7 साल का इस्माइल एक ऐसा गहरा और पुख्ता जवाब देता है जो सीधा दिल पर जाकर लगता है। वो कहता है, ए मेरे बाप, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। इतनी सी उम्र में ऐसी कमाल शुजात वाकई हैरान कुन है। और ये हमें वापस उसी मकाम पर ले आता है जहां से हमने आगाज किया था। एक छोटे बच्चे की तरफ से दी गई ये मखसूस हिदायत कि मुझे मजबूती से बांध दीजिए, मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए और मेरी कमीज मेरी अम्मी को दे दीजिएगा। ये सब उसकी जज्बाती पुख्तगी और अपने वालिदैन के लिए बेलौस मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन फिर बिल्कुल आखिरी सेकंड में इलाही मुदाखलत होती है और बच्चे की जगह एक मेंढा आ जाता है। ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये अल्फाज इस बात पर हतमी मोहर सब्त कर देते हैं कि असल आजमाइश खून बहाना था ही नहीं, बल्कि दिल की उस कैफियत को जांचना था कि आया वो मुकम्मल तौर पर सरे तस्लीम खम करने को तैयार है या नहीं। जदीद दौर के इन रिवायात के पीछे पोशीदा तारीख का ये अजीम वज़न हम सबको इस बात पर गहरी सोच विचार की दावत देता है। आज जब लाखों लोग इन्हीं कदमों के निशानात पर चलते हैं तो क्या वो महज कुछ कदीम रसूमात अदा कर रहे होते हैं या इंसानी बर्दाश्त, मोहब्बत और मुकम्मल सुपुर्दगी की इस अजीम तरीन कहानी को वाकई दोबारा जी रहे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन मज़ीद जानने और सीखने की जुस्तजू को बढ़ा देता है।